اس رات مدینے میں ایک آیت نازل ہوئی جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا. سب سے بڑی قرآن کی آیت، اور اس کے اندر ایسے راز تھے کہ شیطان اور جن بھی ان کو ماننے پر مجبور ہو گئے. تصور کرو کہ ایک دروازے کے پیچھے بے انتہا رازوں کا جہاں اور ایک عجیب و غریب مابعد عالم تمہارا انتظار کر رہا ہے. آیت الکرسی اس دروازے کی کنجی ہے. اس میں عزم سے متعلق نشانیاں ہیں جو ہزاروں سال سے چھپا ہوا ہے. یہ وہ آیت ہے جس کی مدد سے بزرگ اپنی روحانی بصیرت کھولتے تھے اور جسمانی اور روحانی دونوں عالموں میں گہرے سفر کرتے تھے. آج تم دیکھو گے کہ جادوگر، جن اور شیطان آیت الکرسی سے کیوں ڈرتے ہیں، اور تم اس کے راز بھی جانو گے. اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور اس میں 9 جملے ہیں. ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اسم عظم موجود ہے. اسم عظم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا نام، یا پھر اللہ کا وہ نام جو سب سے زیادہ عظمت، قدرت اور اثر والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات سے بھی بڑی ہے جو ہماری عقل کے سمجھ سے باہر ہے، لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے جیسی ہے جو بڑے صحرا میں پھینکا گیا ہو. آیت الکرسی اللہ کے کرسی، اس کے عرش، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکومت، اس کی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنے اور بے پناہ قوت کا بیان کرتی ہے. یہ وہ آیت ہے جو اسم عظم کے سب سے قریب مانی جاتی ہے. اگر ہم دیکھ سکیں کہ غیب کی دنیا میں جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کانپ جائے اور ہم یہ سہ بھی نہ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دلچسپ حدیثیں ہیں جو بتاتی ہے کہ آیت الکرسی دوسری آیتوں سے مختلف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا تھا. تاریخ میں کمی ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کون لے رہا ہے. ایک رات میں انتظار کرنے لگا تو ایک ایسی مخلوق دکھی جو بہت لمبا اور جوان تھا. میں نے کہا السلام علیکم. اس نے جواب دیا. میں نے پوچھا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. میں نے کہا ہاتھ دو. اس نے ہاتھ دیا. ہاتھ کتوں کے پنجے جیسا تھا اور بال بھی کتوں جیسے. میں نے پوچھا کیا جن ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے بدصورت کوئی نہیں. میں نے پوچھا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مشکل میں ہوں. میں نے اس پر یقین کیا، کچھ کھانا دیا اور پھر چھوڑ دیا. اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کل رات جس کو تو نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا. میں نے بتایا اور کہا کہ میں نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ آج رات کو پھر آئے گا. دوسری رات وہ جن پھر آیا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پھر چوری کرنے کی کوشش کی اور میں نے پکڑا، بہت منت کی اور قسمیں کھائی اور میں نے پھر چھوڑ دیا. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا. تیسری رات وہ پھر آیا. میں نے کہا تو جھوٹا ہے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. جن نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنا سب سے بڑا راز بتایا. اس نے کہا اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے بہت کام آئے گی. میں نے کہا بتاؤ. اس نے کہا جب تم سونے جاؤ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی کا یہ حصہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک تمہارے لیے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا. جب ابو ہریرہ نے صبح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے
کہ 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس صحیح حدیث کا ایک واقعہ ہے جو سچ میں پیش آیا۔ جس نے بھی آیت پڑھی اللہ نے اس کے لیے فرشتہ بھیجا جو صبح تک حفاظت کرتا ہے، جسمانی اور روحانی نقصان سے بچاتا ہے۔ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے گرد حفاظت کا حصار بن جاتا ہے۔ تو کرسی اور عرش کا مطلب کیا ہے؟ کرسی کا مطلب ہے چیئر یعنی تخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کی بہت عجیب مثال سے تشریح کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینکی جائے، اسی طرح کرسی بھی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے۔ کرسی اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس کے اندر ہیں اور کرسی اللہ کے عرش کے اندر ہے۔ اب سمجھو جس کمرے میں تم بیٹھے ہو اس کو بڑھاؤ، محلہ، شہر، ملک، دنیا، سورج کا نظام، ملکی وے، گیلیکسی جس میں 400 ارب ستارے ہیں، کچھ سورج سے بھی بڑے، پھر اور بڑھاؤ، کائنات میں 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں۔ یہ تمام کائنات کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے جو ایک ریگستان میں گمی ہوئی ہو، اور وہ کرسی بھی عرش کے مقابلے میں چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کرسی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کرسی جسمانی دنیا کا آخری حصہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں تمام آسمان، زمینیں اور جسمانی عالم شامل ہیں، مگر وہ بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور آیت الکرسی میں فرمایا گیا کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سوچو کہ ایک فٹ بال کو بڑے میدان کے بیچ میں رکھو، پھر پورا میدان ایک شہر کے بیچ میں، ایسے ہی آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرسی اللہ کا علم ہے، کیونکہ آیت میں ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو کچھ ہوا، ہوگا یا ہو رہا ہے، سب اللہ کے علم کرسی کے اندر ہے۔ کرسی اللہ کی جسمانی دنیا پر حکومت کو ظاہر کرتی ہے۔ ستارے، پلانٹس، گیلیکسیز اور عرش غیر جسمانی دنیا کو، روحوں اور فرشتوں کے عالم پر حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کرسی کا ہر پاؤں 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے۔ کرسی اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے پاؤں 7 زمینوں کے پیچھے پتھر پر کھڑے ہیں۔ عرش اٹھانے والوں اور کرسی اٹھانے والوں کے درمیان 70 اندھیرے کے پردے اور 70 نور کے پردے ہیں۔ اگر یہ پردے نہ ہو تو عرش اٹھانے والوں کا نور کرسی اٹھانے والوں کو جلا دے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام مخلوق کی قسمت 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، جبکہ آسمان اور زمین بھی نہیں بنے تھے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش لال یاقوت سے بنایا گیا جو ہمارے یاقوت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 5 ملین سال کا سفر ہے۔ یہ کائنات مکمل توازن پر قائم ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت روک لے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ ایک مثال ہے ایک چھوٹی سی سوئی کی نوک جہاں سے دھاگا نکلتا ہے۔ اب سوچو کہ ہر سیکنڈ 100 کروڑ ایٹم اس نوک سے گر کر گزر جائیں، پھر بھی اس نوک کو پورا ختم ہونے میں 5000 سال لگ جائیں گے۔ یعنی ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ 100 کروڑ ایٹم ہر سیکنڈ نکالنے کے باوجود بھی سوئی کی نوک کو بھرنے میں 5000 سال لگ جائیں گے۔ اور ایسے بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ ہر لمحہ اپنی قدرت سے قائم رکھے ہوئے۔ ایک پل کے لیے بھی اللہ نے چھوڑا تو سب ختم۔ انسان کی فطرت میں اللہ کے تمام نام ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا راز ہے جو آیت الکرسی یاد دلاتی ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے بعد انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتا ہے۔ ہماری یہ بڑی کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی لکڑی جیسی ہے، تو سوچو اللہ خود کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو المنذر، اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے جو تیرے پاس ہے؟ ابی نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو ابی نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا مبارک ہو تمہیں یہ علم یا ابی، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔
दिलचस्प बात यह कि उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही ये मालूम था। एक और हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी मौत के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। यह बताता है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुंचाने वाली आयतों में से है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़े कि दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे। पहला कदम, जिस्म और मद्दी दुनिया से दूर होना, रूह और मानी के करीब आना, बंद दरवाजे खोलना। सबसे पहले आयत को समझना जरूरी है, तो पहले आयतुल कुर्सी का तफसीर देखते हैं एक एक जुमले के साथ। अल्लाह सबसे बड़ा और शरीफ नाम। ये अल्लाह एटम को भी उतनी ही आसानी से पैदा कर सकता है जितनी आसानी से गैलेक्सी बनाता है। मिट्टी का कीड़ा भी बना सकता है, हाथी भी। उसकी कुदरत बेअंत, इल्म बेअंत, रहमत बे इंतहा। वो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये सब झूठों को रद्द करता है। बुत, पैसा, शोहरत, नफ्स, सिर्फ अल्लाह ही इबादत और मोहब्बत और दुआ का मुस्तहिक है। जो समझ गया वो किसी से नहीं डरता, ना बॉस से ना दुश्मन से। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल हय्य, हमेशा जिंदा। हम फानी हैं, एक दिन मर जाएंगे, वो कभी नहीं मरता। हम कुछ भी नहीं थे, वो था। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रहेगा। अल कय्यूम, जो सब कुछ कायम रखे। अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस कौन दे रहा है? अल्लाह। दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? अल्लाह। जमीन घूम रही है, कौन घुमा रहा है? अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी कय्यूमियत रोक दे तो कायनात खत्म। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। तुम थक जाते हो, 2 दिन भी बिना नींद के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है। ये दुनिया अल्लाह की, ये दरख्त अल्लाह का, ये जिस्म अल्लाह का, ये जिंदगी अल्लाह की। जब चाहे वापस ले सकता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमानतें हैं और एक दिन इन अमानतों का हिसाब देना है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके पास शिफाअत कौन कर सकता है बगैर उसकी इजाजत के। डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। रिज्क बॉस नहीं देता, अल्लाह देता है। जिंदगी माँ बाप ने नहीं दी, अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह से डरो। इसमें अज़म आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। सोचो, एक ऐसा राज, एक नूर जो कायनात की गहराइयां खोल दे, दुआ कबूल करवा दे, मुरादें पूरी करवा दे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा और पुर असरार नाम है। इसमें अज़म, जैसा कि लैलतुल कद्र रमजान में छुपी है, इसी तरह इसमें अज़म भी छुपा हुआ है। ये नाम आसमान और जमीन को हिला देता है। इसकी कुव्वत इतनी है कि दुनिया और आखिरत की जिंदगी बदल सकती है। इसमें अज़म उलमा और औलिया के नजदीक एक बड़ा राज है। ये अल्लाह का सबसे बुलंद नाम है। इंसान की दुनिया और आखिरत की खुशी मरीफतुल्लाह और मोहब्बतुल्लाह में छुपी है। आज लोग बेचैन क्यों हैं? अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जितना अल्लाह को पहचानो उतनी मोहब्बत बढ़ती है। इसमें अज़म अल्लाह को सबसे बेहतर पहचानने का जरिया है। ये दुनिया और आखिरत की खुशी का फॉर्मूला है। सदियों से उलमा और तालिबीन इसके पीछे लगे हैं। कुछ कहते हैं ये अस्माउल हुस्ना में से एक है या चंद नाम है, लेकिन कौन सा ये जाहिर नहीं। ये छुपा हुआ होना इसकी कीमत को और बढ़ाता है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्लाह के मानी की गहराई है। इसको सिर्फ इल्म से नहीं, पाक दिल से समझा जाता है। इसमें अज़म जिंदगी जीने का तरीका है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म हर शख्स के रूहानी दर्जे के मुताबिक बदलता है। इमाम गजली कहते हैं इसमें अज़म दुआ कबूल करवाने का सबसे मुअस्सर नाम है, लेकिन नफ्स साफ करना जरूरी है। ये सिर्फ पाक दिल में ही गूंजता है। जब मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। पहली बार जब मालूम हो कि अल्लाह कितना मोहब्बत करता है तो दिल लर्जे, आंखें भर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलना ही अल्लाह के नाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब कय्यूम नाम देखते हैं, जिसे बहुत से उलमा इसमें अज़म का हिस्सा कहते हैं। अल्लाह ने कायनात बनाई और सब कुछ उसके वजूद से, बका भी उसी पर है। हर लम्हा अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात पढ़ना मतलब अल्लाह को काम करते देखना। कय्यूम का राज कायनात की राज में छुपा है। कायनात में हर सेकंड बेशुमार मखलूक आती जाती रहती है, कुछ सेकंड्स में खत्म और कुछ घंटे में तो कुछ दिन में। तो अल्लाह इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि हर लम्हा तवाज़ुन बना रहे,
ایک روایت میں ابن کثیر نے لکھا کہ اسم اعظم ان آیتوں میں ہے هو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک اور حدیث ترمذی کی، ابو داود، ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ سب تعریف تیرے لیے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑی شان والا، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یا حی یا قیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس نے کس سے دعا کی؟ اسم اعظم سے، جس سے مانگنے پر دیتا ہے اور پکارنے پر جواب دیتا ہے۔ محمد حمدی یزیر نے فرمایا کہ ہوا لفظ اسم اعظم جیسا کام کرتا ہے، کیونکہ سیدھا اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فرد، حی، قیوم، حاکم، عدل، قدوس، امام اعظم کے نزدیک حاکم اور عدل، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یا حیو اور امام ربانی کے نزدیک قیوم۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک چھوٹی چونٹی کو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتے قدم کو جانتا ہے۔ سب سے دور گیلیکسی میں چھوٹا ایٹم کہاں ہے، کہاں جائے گا، وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہی ہر عمل پیدا کرتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے پیچھے ہیں وہ جانتا ہے، اور دل کے راز کو بھی جانتا ہے۔ علم میں سے کچھ نہیں جانتے مگر جو وہ چاہے۔ ہمیں علم بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت اس پر بھری نہیں۔ یہ آیت عظمت ہے، تو ایسے رب سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، عبادت کرو، کمزور انسانوں سے دل نہ لگاؤ جو اللہ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، گھر میں لکھ کر لٹکاؤ، روز دیکھو، پڑھو، سوچو، گھر سے نکلتے وقت پڑھو۔ بیماری، دعا قبول، شفا، حفاظت، رزق، قرض سے نجات، کام میں کامیابی کے لیے پڑھو۔ آج ہم نے آیت الکرسی، اس کا مطلب، اس کی حکمتیں اور راز سمجھے۔ اللہ ہم سب کو آیت الکرسی کے سمندر میں ڈوبنے اور سچی سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ یقین کرو، اگر اسے معنی کے ساتھ پڑھو گے تو رازوں کے دروازے دھیرے دھیرے کھلیں گے، معنی کی دنیا کے دروازے کھلیں گے، سکون کے دروازے کھلیں گے، روحانی اور جسمانی برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اور دل کی بند آنکھ کھل جائے گی۔ جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اللہ کی طرف سے، اور جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بات صحیح نہ لگی یا اصلاح کرنی ہو تو پیار سے کمنٹ کر دیں، میں خوشی سے قبول کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت الکرسی کو روز پڑھیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔